سو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے بلایا جناب، انہوں نے بولا کہ مسئلہ جو ہے اب مطلب ہے کہ پولیس حل کرے گی نا، فیصلہ کرے گی۔ اوکے، کدھر بھاگ رہی ہو اب؟ سو اس سے جو ہے نا فائنل ہم بات چیت کرتے ہیں آج، جو بھی مطلب ہے آج جو ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ بھائیوں کی دعا چاہیے جی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سو اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور میں جو ہے وہ ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہماری میاں بیوی کی لڑائی میں ایک خاتون جو ہے جن کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بہرحال وہ علی کی امی ہیں، علی کی امی سے جو ہے نا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ علی کی امی ہیں اور علی کی امی بن کے رہیں، آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کے معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑائیں۔ اور آپ کے ہسبینڈ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم اپنی بیگم کو سمجھائیے کہ کوئی اور کنٹینٹ یا کوئی اور ویڈیو بنائے، ہماری کی ہوئی باتوں کو مکس نہ کرے جبکہ اس کو اصل حقیقت کا نہیں پتہ۔ سسٹر جی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، میں آپ کو ویزا بھیجتا ہوں، میں آپ کو ٹکٹ بھی بھیجتا ہوں، آپ انڈونیشیا میں آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، ہم مل کے بات کریں گے، اور میں اپنی بیویوں کو بھی آپ کے ساتھ بٹھاؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، قمیض آگے سے پھٹی ہے یا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، یوسف سچا ہے یا زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے یا زلیخا جھوٹی ہے، پھر آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا۔ آپ دوسروں کے کمنٹ ریڈ کر کے، آپ اپنے تکے لگا کے، آپ اندازہ لگا کے، یا آپ جو ہے وہ میری ویڈیوز کو سن کے آپ جو ہے اس پہ یعنی کہ ڈبل میننگ میں بات کر رہی ہیں، تو کائنڈلی اس طرح کی آپ حرکت نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی، آپ خاتون ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں خاتون کی وجہ سے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، اسی وجہ سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دوبارہ اگر آپ نے ایسا کنٹینٹ بنایا تو آپ کا چینل بھی اڑا دیا جائے گا۔ جیسے ہی ہماری جو ہے وہ لڑائی ہوئی، بلکہ میری تو کوئی لڑائی تھی ہی نہیں، بیویوں کی میرے ساتھ لڑائی تھی، میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی۔ سو اس دوران جو ہے بہت سارے کمنٹس آئے، جس میں ایک کشن جو ہے وہ کشن پاکستان کے نام سے جو فیک آئی ڈی سے ہمیشہ سے کمنٹس آ رہا تھا دونوں کے چینل پہ، نا بڑی کے بھی اور چھوٹی کے بھی چینل پہ جو ہے نا، تو ماشاءاللہ سے میرے بھائی، پیارے بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ شیطان کی مطلب اول صف میں بیٹھیں گے، شیطانوں کی صف میں سب سے پہلی صف میں جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوں گے۔ اور باقی سسٹر جی ماشاءاللہ سے آپ کو بہت شوق ہے دوسروں کی طلاقیں کروانے کا، اور دوسروں کے جو ہے وہ باتیں سن کے اور ان کی باتوں کا پتنگڑ بنانے کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے۔ انشاءاللہ اس بھائی کی دعا ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق ہوگی انشاءاللہ، اور جلد از جلد ہوگی، کیونکہ تمہیں بہت زیادہ شوق ہے دوسروں کے گھر توڑنے کا۔ میرے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی ہیں، میرے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں، پردیس میں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پردیسی ہیں، ٹھیک ہے، باقی لوگ نہیں سمجھیں گے اس چیز کو۔ سو میں نے صبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اور میں نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اگر میں اپنے بیویوں میں انصاف نہیں کرتا یا ان کے جو ہے وہ حقوق میں اچھی طرح سے نہیں ادا کر رہا، تو آپ میرے سے نہیں پوچھ سکتے، میں قبر میں اپنے خود جواب جا کے دوں گا، تو آپ نے میری جگہ پہ جا کے جواب نہیں دینا۔ سو آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی یہ چاپڑ لوسی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز چمکانے کے لیے میرا نام استعمال کر کے، یوز کر کے، میری برائی کر کے اپنے ویوز چمکانا جو ہے کائنڈلی آپ بند کریں۔ جو میں نے بات کی تھی بیوی کے بارے میں، بڑی کے بارے میں کی تھی یا چھوٹی کے بارے میں کی تھی، وہ حقیقت میں کی تھی، اور پچھلی لائیو میں نے ڈالی، اور میں نے اس کو جو ہے پبلک نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا مقصد صرف لائیو آنا تھا، نہ کہ اس کو پبلک کر کے مزید جو ہے وہ بیوی کی یا کسی اور کی دل آزاری کرنا تھا میرا مقصد، کیونکہ میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی اور اس کو میں نے معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کسی اور کا گھر دیکھیں اور میرا گھر نہ دیکھیں، میری طرف نہ آئیں، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ کو بہت زیادہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سو لہٰذا مجھے آپ اتنا بھی ایزی نہ لیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں،
تو کائنڈلی آپ کو بہت نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ جہاں رہتی ہیں، جدھر رہتی ہیں، مجھے سارا پتہ ہے، مجھے آپ کے جو ہے گھر کا ایڈریس بھی معلوم ہے، مجھے آپ کے گلی کا بھی پتہ ہے، مجھے آپ کے شہر کا بھی پتہ ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. سو لہٰذا دس از مائی لاسٹ وارننگ، نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ میری کسی بیوی کا نام نہیں آنا چاہیے اس میں، ٹھیک ہے؟ میں کنٹینٹ بناؤں نہ بناؤں، میں جو مرضی کروں، یہ میری مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ہے وہ یہ کام نہیں بنتا ہے کہ آپ جو ہے آپ اب آئی ہیں میرے چینل پہ، آپ کو اب پتہ چلا ہے باتوں کا، تو آپ جو ہے وہ آپ کو حقیقت نہیں پتہ. جس کا گھر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے حقیقت، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی آپ سے یہ گزارش تھی کہ نیکسٹ جو ہے آپ کی اس قسم کی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میں جو ہے وہ سیدھی آپ کو گالیاں دوں گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ ایک عورت ہیں اور آپ کسی کی جو ہے وہ بیوی ہیں، میں اس چیز کا لحاظ نہیں کروں گا. اگر اس کی فیملی جو ہے وہ علی کی جو مدر ہیں، جس کا چینل ہے، اس کی اگر فیملی بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اس چیز کی، اگر میں نے اس خاتون کو جو ہے پھر صحیح کھری سوشل میڈیا پہ سنائی. کیونکہ میں جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. اور جس طرح کی یہ بکواس بازی کر رہی ہیں آپ، بیوی ہے وہ تو ایموشنل ہو کے اس نے ویڈیو بنا دی، خاتون جو ہے ویسے ہی خاتون کا تو کام عقل ہوتی ہے، تو آپ نے جو ہے اس کے اندر جناب جی باتیں شروع کر دیں کہ اس نے طلاق مانگ لی ہے، اس نے یہ. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ سے لے لیں طلاق، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے، زیادہ آزاد گھومنے کا شوق ہے آپ کو، تو آپ اپنے شوہر سے طلاق لے لیں. سو کائنڈلی نیکسٹ ٹائم میں آپ کو لاسٹ اگین وارننگ دے رہا ہوں، نہ صرف میری بلکہ آپ کسی کی بھی اس طرح کی ویڈیو نہ لگائیں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے سوشل میڈیا کا تو آپ اپنا الگ کنٹینٹ بنائیں، اور کوئی کوکنگ کا چینل بنا لو یا کوئی اور کنٹینٹ بنا لو. کسی دوسرے کے گھروں میں جھانکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سو ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھنے آتی ہو، خاموشی سے ویڈیو دیکھو اور نکلتی بنو یہاں سے، ٹھیک ہے؟ زیادہ بکواس کرنے کی کمنٹس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ابھی میں جو ہے وہ تھانے کی طرف جا رہا ہوں، انڈونیشیا میں تنگرنگ میں جو تھانہ ہے وہاں جا رہا ہوں. وہاں پہ مجھے جو ہے وہ بلایا گیا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ میں میٹر کو جو ہے وہ سولو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جناب کون کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ میری جو بڑی بیوی ہیں انہوں نے کیوں بلایا ہے، کس مقصد کے لیے بلایا ہے. اور میں جو ہے وہ پولیس کو بھی دیکھ لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کہنا چاہتے، کیا بات ہوتی ہے ہماری. سو لیٹس جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو وہاں پہنچ کر جو ہے اس کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ ہاں جی آگے ہمارے مسئلے کا کیا حال نکلا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ جناب جو ہے تنگرنگ کا تھانہ ہے، تھانہ آ چکا ہے، پولیس اسٹیشن جو ہے. تو ابھی جو ہے سیدھا چلتے ہیں جی پولیس اسٹیشن میں، یہاں پہ کیا بات ہوتی ہے اور کیا معاملات طے ہوتے ہیں اور کس کا قصور ہے، کون قصوروار ہے، سب پتہ جو ہے وہ یہیں پہ چلے گا اور بعد میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں. سو اوکے terima kasih ya, السلام علیکم. اوکے جی یہ رہی جناب جو ہے بڑی بیگم، اور ان سے جو ہے نا آج فائنل جو ہے وہ جو بھی بات چیت ہے وہ فائنل کرتے ہیں ان سے. ادھر آؤ، ادھر کدھر بھاگ رہی ہو، سینی کدھر بھاگ رہی ہو اب. سو اس سے جو ہے نا فائنل ہم بات چیت کرتے ہیں آج. اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ہے ہمارا جو مسئلہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا وہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے بلایا تھا یہاں پہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے اس جگہ پہ کہ آپ جو ہے وہ ادھر آئیں، کیونکہ کل میں گیا تھا گھر میں جو ہے وہ مل شل کے آیا ہوں، میں بات چیت کر کے آیا ہوں. تو اس ٹائم جو ہے نا ہماری بات ہو گئی تھی بہرحال. سو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے بلایا جناب. انہوں نے بولا کہ مسئلہ جو ہے اب مطلب ہے کہ پولیس حل کرے گی نا، فیصلہ کرے گی. تو ہم لوگ جو ہے وہ پولیس کے پاس گئے، ان سے میں نے بات چیت کی، انہوں نے بات چیت کی. تو جناب سب سے پہلے جب انہوں نے بولا کہ بھائی یہ میرا شوہر ہے تو یہ جو ہے نا مطلب ایک مجھے زیادہ ٹائم نہیں دیتا، تو وہ بہت زیادہ ہنس پڑے. تو انہوں نے بولا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میں نے بتایا ایسے، میں نے کہا میرا چھوٹا موٹا کام ہے، کاروبار ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے میں ولاگنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے بولا اب کیا مسئلہ درپیش ہے. میں نے کہا بس میں نے جو ہے وہ واپس جانا تھا پاکستان میں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو میرے کاغذات ان کے پاس تھے. تو انہوں نے بولا کہ آپ کو واپس چاہیے، کیا چاہیے. میں نے کہا جی بالکل مجھے واپس چاہیے، لیکن میں نے کہا ایسے واپس نہیں چاہیے کہ لڑائی جھگڑا کر کے. میں نے کہا اگر خود دیتی ہے تو دے دیں، نہیں دیتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ دے، لیکن میرا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. سو بہرحال کافی دیر جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھنے کے بعد جو ہے انہوں نے بولا کہ چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو فیصلہ جو ہے وہ نماز کے بعد کریں گے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، نماز کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا.
تو ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے اور جو ہے وہ نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نا ان سے ملاقات کی ہے. تو ابھی ہم لوگوں نے واپس جانا تھا ان کے ساتھ. تو تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ گئے, واپس گئے. ہماری جو بات چیت ہوئی وہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہاں پہ کہ کیا طے پایا. اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اب انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایک ساتھ دونوں کو. میں نے کہا جی ہمیں جو ہے نا 2 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اپنانا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا, میں نے تو اپنا فیصلہ جی اللہ کی ذات پہ چھوڑا ہوا ہے. جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, جس نے مجھے دکھ دیا ہے, میں نے اسے معاف کیا ہے. میں نے کہا بہرحال میں نے کہا یہ تو میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ہیں, وہ تو چلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے جو ہے وہ فی الحال میرے کاغذ جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور میرے پاس جو ہے نا ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ لوگ اگر مجھے دلا کے دیتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے, اگر نہیں دلا کے دیتے تو بھی میرا گلا کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا میں یہاں نہیں آیا تو یہ مجھے لے کے آئی ہے. اور اس کے بعد وہ ہنس پڑا اور اس نے بولا کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے, آپ میاں بیوی کا پرسنل ایشو ہے. سو ہم جو ہے نا اس میں انٹرفیئر تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کمپلین کرتے ہیں تبھی ہم ایکشن لے سکتے ہیں اس صورت میں, کیونکہ آپ کے کاغذات ان کے پاس ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے اس قسم کا کوئی ایکشن نہیں لینا, کیونکہ اگر ان کے پاس ہیں تو یہ خود واپس کریں گی مجھے. تو بہرحال انہوں نے بولا کہ ہماری سمجھ میں آپ دونوں کا کیس جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے, یہ کیا چاہتی ہے. میں نے بولا میرے کاغذات ان کے پاس ہیں اور میں ان سے زبردستی نہیں لینا چاہتا, بلکہ یہ خود اپنی مرضی سے دیں گی. اور میں نے تو کبھی ان کو بولا ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو نہیں رکھنا یا میں آپ کو ان کو وقت نہیں دیتا. میں نے کہا میں تو جو جیسے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں ٹائم کے مطابق تو ان کو برابر وقت دے رہا ہوں. تو بہرحال انہوں نے بولا کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ ہماری سمجھ سے آپ دونوں کا کیس جو ہے باہر ہے, خاص طور پر جو بڑی بیگم صاحبہ ہیں آپ کی, وہ اس کی جو ہے نا وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لہٰذا آپ جو ہے جا سکتے ہیں. جی ہاں بالکل, انہوں نے بولا کہ آپ جا سکتی ہیں اور یہ آپ کو جو ہے کاغذات واپس کر دیں گی. اگر نہ کریں تو آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں. نہیں, میں نے کہا میں نے کمپلین نہیں کرنی ہے, کیونکہ میں کیوں کروں کمپلین. میں نے کہا بہرحال میں نے کہا انہوں نے جو کیا, آپ لوگوں نے ان کو جو مشورے دیے, جو باتیں ہوئیں, جو بھی ہوا, تو میں نے کہا کہ میری تو اس قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے. بہرحال یوں سمجھ لیں کہ پورا تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ مطلب ہے کہ 2-2.5 گھنٹے ضائع کرنے کے بعد یہ پایا ہے کہ چلیں جی گھر جا کے بات کرتے ہیں. میں نے کہا جب بات گھر میں ہی کرنی تھی تو ادھر بلانے کی کیا ضرورت تھی. تو نہیں جی بس میں نے ویسے بلایا تھا, میں نے سوچا تھا کہ ادھر ایک گھر لینا تھا تو میں نے آپ کو گھر دکھانا تھا, میں سوچا چلو ادھر چکر بھی لگا لیں. تو مطلب یہ ہے کہ میری سمجھ سے باہر, ابھی مسجد میں نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے, ادھر بات چیت ہوئی ہے, ادھر بھی وہ دونوں جو ہے نا وہ پولیس والے وہ پاگل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یار تم لوگوں کا میٹر کیا ہے, شروع سے بتاؤ ہوا کیا تھا, لڑائی کیسے ہوئی شروع سے. میں نے کہا جی میں ہوں یوٹیوبر, میری ایک چیز جو ہے نا وہ ولاگ پہ موجود ہے. جو کوئی میرے سے کیا کرتا ہے, میں کسی کے ساتھ کیا کرتا ہوں, میری ایک چیز ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ. سو اگر آپ ریکارڈ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ جی انہوں نے جو ہے نا ایک اور شادی بھی کر لی ہے. تو وہ ہنس پڑے. تو اس نے بولا کہ شکل سے تو نہیں لگتا کہ اس نے شادی کی ہے, نہ ہی یہ صحت سے لگتا ہے کہ اس نے جو ہے ایک اور شادی کی ہوئی ہے. تو بہرحال مطلب ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے, مطلب ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے جو کہ لوگوں نے جو ہے وہ بنا لیا ہے ایشو. بڑی کی ویڈیو دیکھ کے, بڑی بیوی کی ویڈیو دیکھ کے اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو اس طرح کا کوئی خاص ایشو نہیں ہے. جو بات تھی میں نے وہ بیان کر دی تھی اور جو بات تھی میں نے وہ بتا دی تھی. اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے کیا کیا جی, آگ لگانا سٹارٹ کر دیا, شروع کر دی اور بھڑکانا شروع کر دیا جی. ادھر چھوٹی کو میسج جا رہے ہیں, ادھر بڑی کو میسج جا رہے ہیں کہ تمہارے شوہر نے یہ کہا تھا, اس دن یہ کہا تھا. ایک جو ہے وہ الو کے نے جو ہے وہ کمنٹ کیا, اس نے یہ بولا ہے کہ میں نے ان کے بچوں کو برا بھلا کہا ہے. تو میں ساتھ رہ بھی رہا ہوں اور برا بھلا بھی کہہ رہا ہوں. عجیب بات ہے یار. تو مطلب ہے اس قسم کا جو ہے نا وہ میرے اوپر اتنے لوگوں نے چڑھائی کر دی اور اتنا مطلب ہے حسد کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بس جناب ذیشان کا جو ہے نا وہ پتہ ہے وہ کاٹو. یہ جو پتہ ہے نا اس طرح سے, یہ دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو, یہ پتہ ہے نا اس طرح سے,
تو انہوں نے بولا کہ اس کا جو ہے نا پتہ ایسے کاٹ کے نیچے گرا دو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مین اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ انڈونیشیا کے اندر جو ہے نا وہ میں نے کافی گرپ کی ہوئی ہے یوٹیوب کے. اگر یوٹیوب کے معاملے میں دیکھا جائے، انفارمیشن کے معاملے میں دیکھا جائے، تو میں نے کافی گرپ کی ہوئی ہے اور میں کافی ٹرینڈنگ میں چل رہا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہر بندے نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو گرائیں، اس کو گندا کریں، اس کو خراب کریں. اور میری بیوی کی ایموشنل باتوں کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا اور سٹینڈ مل گیا، تھوڑا سا اور اپ ہو گیا. اب جن بندوں نے جو باتیں کی تھی، میرے پاس ان کی لسٹ، ان کا نام اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمت دے. انشاءاللہ ساروں سے حساب کتاب کریں گے، جو بھی جکارتا میں بیٹھے ہیں، جو بھی آگے پیچھے بیٹھے ہیں، ساروں سے حساب کتاب چکتا کریں گے انشاءاللہ. بے فکر ہو جائیں. جہاں سے بھی کمنٹ آیا ہے، جس آئی پی ایڈریس سے کمنٹ آیا ہے، وہ سارا ریکارڈ میرے پاس فیل ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اور اس شخص کو کوئی نہیں گرا سکتا جس کی وجہ سے جو ہے وہ چند گھر، زیادہ تو نہیں، چند گھر چلتے ہوں جس کی وجہ سے، تو اس بندے کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا. ہاں، اور جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا شامل ہو، اور آپ جیسے بھائیوں کی، آپ جیسی مائیں، کتنی ہماری مائیں جو ہے وہ مختلف ملکوں میں رہتی ہیں، بڑی دعائیں کرتی ہیں میرے لیے. اور پاکستان میں بھی میری سگی ماں کے علاوہ بھی میری اور کئی مائیں ہیں جو میرے لیے دعا کرتی ہیں. یہ لوگ جتنا بھی چاہ کر حالات تو میرے برے لا سکتے ہیں، لیکن مجھے زمین پر گرا نہیں سکتے. انشاءاللہ ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے اور عزت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے. لہٰذا ان لوگوں کے ہاتھ میں عزت اور ذلت جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے میری ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کے کہ معاملہ جو ہے نا پولیس تک پہنچ گیا ہے، اور پتہ نہیں پولیس نے کیا کیا ہوگا، پتہ نہیں ذیشان کو لاک اپ میں کر دیا ہوگا. پاکستانی پولیس تو ہے نہیں کہ آپ 5000 دیں اور بندے کو لاک اپ میں کر دیں. یہ انڈونیشین پولیس ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان تو ہے نہیں کہ 2-4 ہزار دے کے آپ ایف آئی آر کرا دیں اور اس کے بعد جو ہے لاک ڈیٹ دے کر ختم بھی کرا لیں. یہ جو ہے انڈونیشیا ہے، یہاں پر بھی قوانین ہیں، یہاں پر سب کی سنی جاتی ہے، نہ کہ اس کی، اور نہ ہی اس کی سنی جائے گی، اور نہ ہی میری سنی جائے گی، اور نہ ہی وہ یہ دیکھیں گے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، بلکہ وہ پوری ویریفیکیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے دوسری شادی کی ہے تو اس کی کیا وجہ تھی، اگر اس نے شادی کی ہے تو کب کی ہے، کون سے سن میں کی ہے، بیوی سے پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے. اچھا جی نہیں پوچھا تو یہ ویڈیو جو پڑی ہیں، جو دونوں ساتھ گھوم رہی ہیں ایک گاڑی میں، تو یہ کیسے بنی ہے پھر ویڈیو؟ تو میرا تو ہر چیز ریکارڈ میں پڑی ہے. مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو وقتی طور پہ میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، اور بعد میں جب بیوی سے صلح ہوتی ہے تو بیوی سارا کچھ اگل دیتی ہے کہ فلاں شخص نے آسٹریلیا سے مجھے کال کی تھی اور اس نے مجھے یہ بولا تھا، فلاں لڑکے نے یو کے سے کال کی تھی، فلاں نے جکارتا سے کال کی تھی، فلاں نے یہ بات کی تھی، فلاں ٹریول ایجنٹ نے مجھے یہ بولا تھا، فلاں نے یہ بولا تھا. اور جس ٹریول ایجنٹ نے میری بیوی کو بھی بولا ہے اس کا بھی مجھے پتہ ہے. اگر میں چٹھا کھولنے پہ آ جاؤں تو میرے بھائی آپ سے یہاں پہ آئس کریم ایک جو ہے نا ایک ٹافی بھی کوئی نہیں لے گا انڈونیشیا کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہاں پہ کسی کی فیور، کسی بیوی کی یا چھوٹے کی یا بڑے کی فیور کرنے کی یا اس کا ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں ان کا ساتھ دینے کے لیے، اور میں ابھی زندہ ہوں الحمدللہ. بات جو پیدا ہو جاتی ہے تو بہرحال جو چیز ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، ڈائریکٹلی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اور میری اگین ریکویسٹ ہے علی کی امی سے، جو ہے نا آپ جو ہے مہربانی کیجیے گا اگلی نیکسٹ ویڈیو نہ آئے، ٹھیک ہے نا. آپ خاتون ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو مرد ہوں، میں تو لڑکا ہوں، ٹھیک ہے. آپ مجھے 4 باتیں کر دیں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر میں نے ایک بات بھی آپ کے اوپر یا آپ کی عزت کے اوپر کر دی تو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے میری بہن. لہٰذا آپ جو ہے نہ صرف میرا بلکہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کسی کا بھی اس طرح کے ریئیکشن نہ دیں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ اس طرح کے ریئیکشن عوام کو نہ دیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل بات کیا ہے، آپ شروع سے سنتے ہی نہیں ہیں. کوئی آپ کو کمنٹ میں کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، تو آپ کسی کے بھی خلاف ہوتی جا رہی ہیں. سو تھینک یو سو مچ. اور اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے نا وہ گھٹیا کنٹینٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے سسٹر. نیکسٹ ٹائم ایسا میرے خلاف ایسی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں. باقی تھینک یو سو مچ فرینڈس، آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا. کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پراپر ولاگنگ ویڈیو ملے گی. معذرت آج کے لیے ویڈیو اتنا ہی، اور یہ مسئلہ تھا جو سولو کرنا تھا جو ہو چکا ہے الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ گائز.